بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور کی راجکماری مریم نواز مری پہنچی ہیں۔ کس پر مرنے کے لیے مری تشریف لائی ہیں، میرا خاص موضوع رہے گا اس ولاگ میں۔ مریم نواز کے اپنے چچا پورو پردھان منتری میاں شہباز شریف سے شدید اختلافات ہیں اور لگ رہا ہے کہ رستے الگ ہونے کو ہیں۔ یہ بھی میرا خاص موضوع رہے گا اس ولاگ میں۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا چینل، میں آپ کی آواز، آپ کا اپنا طارق خان سلام قبول کیجیے گا۔ اپنے موضوعات پر آنے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر یہ گزارش، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ ملک پاکستان میں وقت کے یزیدوں فرحانوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ میرے آنے والے ولاگز کے نوٹیفیکیشن موصول کرتے رہیں۔ جی میرے دوستو، پنجاب کی راجکماری مریم نواز ہے۔ مریم نواز پر کیا کیا بات کی جائے، اتنی باتیں ہیں کہ میرا ولاگ تھوڑا پڑ جائے گا، لہذا اختصار کے ساتھ آج ذرا مریم کی مری کی سیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہماری ہندکو زبان میں ہندکو کا کافی اثر ہے، مری کے علاقہ میں بھی ہندکو بولی جاتی ہے، مری بھی ہندکو ہی بولی جاتی ہے۔ تو ہندکو کا ایک بڑا مشہور گانا کسی سنگر کا ہے، مری دی میں سیر کراں مائیے دیاں کاراں تے۔ جی میرے دوستو، مری مائیے دیاں کاراں تے بیٹھ کے گئی ہے مریم نواز۔ جی ہاں، گاڑی کا مجھے پتہ نہیں ہے، کالی گاڑی ہے اور گاڑی جو ہے یہ غالباً دور سے جو مجھے نظر آ رہی ہے شاید BMW ہی ہے، اور گاڑی کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا قافلہ ہے جو مریم کو لے کر مری کی سڑکوں پر مریم کیا کر رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ گاڑیاں فراٹے مار رہی ہیں اور بڑی تعداد میں گاڑیاں بھی ہیں۔ میں نے کہا مری دی میں سیر کراں مائیے دیاں کاراں تے، تو یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کون سا مائیا ہے جس نے اتنی کاریں مریم کو دی ہیں، اور ایک BMW ہی نہیں ہے، BMW کے آگے پیچھے جو گاڑیاں ہیں ان کو دیکھ کے بس یہی کہوں گا میں، انسانیت مر رہی ہے اور تمدن مسکراتا ہے۔ پاکستان بھاڑ میں جائے مریم مسکراتی ہے، سندھی مر جائے بلاول مسکراتی ہے، لاہور والے ڈوب مریں مریم مسکراتی ہے، دلوں میں آگ لگاتی ہے، اور بالکل مری کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ سی لگی ہے۔ استغفار پڑھ لیجئے۔ اس وقت دنیا بحرانوں میں ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ بحرانوں میں اگر کوئی ملک ہے تو وہ ہمارا وطن ہے، ہمارا پاکستان ہے۔ مہنگائی اس عروج پر ہے کہ غریب کا چولہا پانی بند ہونا تو چھوڑیے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ ہی فیصلہ کر لیجئے۔ جو مزدور 1000، 1200، 1400 روپے روز کماتا ہے وہ کیسے زندگی گزارتا ہوگا؟ اس بات پہ جو مجھے دیکھنے والے میرے بچے، میرے نوجوان ہیں، اس پر غور ضرور کیجئے گا۔ عمران خان کو تو رکھیے ایک طرف، چلو اس کی بھی میں بعد میں بات کروں گا۔ اس وقت جو پیٹرول بم کی صورت میں، بجلی کی صورت میں، گیس کی صورت میں پاکستان کے عوام پر جو عذاب ٹوٹے ہیں، جنگ ہوئی ہے، پوری دنیا کو اس سے مسئلے پیش آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دنیا کے دیگر ممالک میں اس طرح پیٹرول پرائسز نہیں بڑھی۔ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کو مسلسل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ بڑی بھی ہیں تو بہت ہی مائنر سا اضافہ ہوا ہے، 5 to 10%، اور بہت ہی زیادہ جو ملک متاثر ہوئے ہیں ان میں بھی 15% سے اوپر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ فلپائن ہے میرے خیال میں، ویتنام، لاؤس، یہاں پر تقریباً 15% پیٹرول پرائسز بڑھی ہیں۔ اپنے بنگلہ دیش اور بھارت کی بات کریں تو 5 سے 7% تک بڑھی ہیں۔ پاکستان میں آپ اندازہ کیجئے کہ اچھا بڑھاتے وقت تو ابھی انٹرنیشنلی قیمتیں بڑھتی بھی نہیں ہیں تو یہ بڑھا دیتے ہیں، لیکن اس وقت لوسٹ سطح پہ پیٹرول کی پرائسز آ چکی ہیں، تو عوام کے لیے پیٹرول سستا نہیں کیا گیا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو انڈیا اور بنگلہ دیش میں 7% تک اضافہ ہوا ہے۔ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں، نہیں ہوا ہے اضافہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہاں ہوا ہے۔
یہ جو آپ کا جو وزیر خزانہ ہے، جو اللہ معاف کرے، اور جو ڈیفینڈ کرنے والے بکواسات قسم کے ٹٹو صحافی ہیں، میں ان کے نام نہیں لیتا، جو اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں جی کہ یہ پاکستان کا یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے اور پوری دنیا میں قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ ذرا ہمیں بتاؤ نا، دنیا میں کتنی بڑی ہیں؟ امریکہ میں بڑی تھیں، سب سے زیادہ جو جنگ لڑ رہا ہے خود امریکہ میں $1 پر گیلن پر بڑی تھی، اب وہ بھی کم ہو گئی ہے، دوبارہ اسی سطح پہ آ گئی ہے جہاں قیمت پہلے تھی، جنگ سے پہلے تھی۔ امریکہ میں وہی پرائس ہے، انگلینڈ میں، فرانس میں، جرمنی، دنیا کے کسی ملک میں، حالانکہ وہ مضبوط ملک ہیں، مضبوط اکانمیز ہیں، وہاں کے عوام کی قوت خرید بھی زیادہ ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان ملکوں میں اگر تھوڑی سی قیمت بڑھ جائے تو عوام کی زندگی پر کوئی زلزلہ نہیں آتا، اتنا اثر نہیں پڑتا ترقی یافتہ ملکوں میں۔ پاکستان میں تو اگر 50-100 روپے کی وجہ سے ایک آدمی کی زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بھائی آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ تو مریم نواز کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ مری آئی ہے اور انتہائی دکھ کے ساتھ اس کی شاخرچیاں دیکھو، اور مری میں پھر آگے سے ہوا کیا ہے؟ جس سڑک پر گئی ہے لعنتیں بے شمار، لعنتیں بے شمار، مری میں نعرے لگے ہیں مریم کا پاپا چور ہے، اور یہ نعرہ جو اس نے ایک لڑکی سے لگوایا تھا، سب دی ماں آ گئی ہے، اس طرح کا ہے نا، آ گئی ہے سب دی ماں آ گئی ہے، اس کو بگاڑ کر مری والوں نے جو کہا ہے وہ میں کہہ نہیں سکتا۔ دیکھیں مجھے کچھ بچیاں بھی دیکھتی ہیں، تو میں تو شرم و حیا کے جو تقاضے ہیں ان کو ذرا ذہن میں ہی رکھوں گا۔ تو بہرحال وہ عوام ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے، آپ کی ویڈیوز آ گئی ہیں تو وہ ویڈیوز آپ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر مختلف صحافیوں نے بھی کوریج دی ہے مریم نواز کو، تو وہاں پر لوگ کیا گلفشانیاں کر رہے ہیں آپ خود دیکھ لیں۔ یہ ہے ان کی حیثیت اور یہ ہے ان کا اقتدار۔ سوتروں کے انوسار اسلام آباد میں جو امن مذاکرات ہوئے تھے، یہ دوسری خبر آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اسلام آباد میں تو وہ اس میں ایران کا وفد بھی آیا اور امریکہ کا بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں اس کا داماد بھی آیا ہوا تھا اور امریکہ کا نائب صدر بھی آیا ہوا تھا۔ تو امریکہ کا نائب صدر بھی آیا ہوا تھا۔ وہ سب لوگ جب آئے ادھر اسلام آباد میں، تو یہاں پر آرمی چیف، پاکستان کا پرائم منسٹر اور دوسرے لوگ تھے جنہوں نے ان کا استقبال کیا اپنے طریقے سے۔ وہ استقبال بھی ایک مثالی استقبال تھا، اور کھربوں روپے ضائع کر دیے گئے۔ یہی بات مریم کی بھی میں عرض کر رہا تھا کہ مری گئی ہے، کروڑوں روپے ضائع کر دیے ہیں، تو مری آئی کیوں ہے، کس پر مرنے کے لیے آئی ہے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی سرکاری کوئی چیف منسٹر ہوتا ہے، کوئی آفیشیل کام ہوتا ہے، اس پہ جاتا ہے، اس کا کوئی کسی چیز کا افتتاح کرنا ہے، کوئی پروجیکٹ کرنا ہے، کوئی اجلاس ہے، صرف گھومنے کے لیے ملک کا پرائم منسٹر یا ملک کا چیف منسٹر، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ میک اپ کرو اور اچھے اچھے لباس پہن کر لوگوں کے، نوجوانوں کو دل بہلانے کے لیے اس طرح کی بےہودہ حرکات کرو اور اس میں کروڑوں روپیہ پھینک دو۔ ملک مر رہا ہے، ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تو یہ مریم نواز اب یہ کہا کہ یہ جو امن مذاکرات تھے، اچھا میرا ولاگ پورا دیکھا کریں، میرا 10-12 منٹ کا ولاگ ہوتا ہے یار، تو آپ کو سمجھ تب آئے گی جب پورا دیکھو گے۔ شروع سے چھلانگ لگا کے آخر میں چلے جاؤ گے تو پھر سمجھ تو نہیں آئے گی نا۔ تو جو بچے مجھے دیکھتے ہیں، میری آپ سے یہ درخواست ہوگی، میں آپ تک سچ پہنچاتا ہوں۔ یہ جھوٹے ٹٹو صحافیوں کی طرح میں نے کسی سے پیسہ نہیں لیا ہوا، الحمدللہ میرا اللہ مجھے رزق دیتا ہے، بہت اچھا رزق دیتا ہے، میری اوقات سے کہیں بڑھ کے دیتا ہے۔ تو میں نے اپنا نہ ایمان بیچنا ہے اور نہ اپنا میں نے ضمیر بیچنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کی خدمت میں وہ بات رکھوں گا جو معروضی حقائق ہوں گے، میں ان پر بات کروں گا۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے بڑے مہنگے، امریکہ کا نائب صدر بھی آیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو مریم چاہتی تھی اسلام آباد مذاکرات میں اسے بھی بٹھایا جائے۔ اس حوالے سے سنا ہے کہ مریم نے بڑا زور بھی لگایا، اور آرمی چیف کے حوالے سے بھی مریم کے اور اس کے، مجھے نہیں پتا کس طرح کے تعلقات ہیں، آپ بہتر جانتے ہوں گے، سنا ہے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔
اور آرمی چیف کے حوالے سے بھی یہ تھی کہ وہ بھی چاہتا تھا کہ مریم آ جائے، تو مریم کو بھی اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر امریکہ کا نائب صدر آ رہا ہے، امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد آ رہا ہے پاکستان میں، کھربوں روپے تم نے اس پہ ضائع کر دیے، تو مریم نواز پنجاب کی چیف منسٹر ہو کے اس میٹنگ میں اگر ان مذاکرات میں آئے گی تو پھر یہاں پر سوال اٹھیں گے کہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کیوں نہیں آیا، سہیل آفریدی کیوں نہیں آیا، سندھ کا وزیر اعلیٰ، بلوچستان، یا تو سارے آئیں گے، اور یا اس حوالے سے آ کے بات کھٹکی۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا جی نہیں مریم نواز تو مریم نواز ہے، سہیل آفریدی یا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، وزیر اعلیٰ تو پنجاب کی راجکماری مریم نواز ہی ہے، لہذا مریم نواز کو آنے دیں۔ اس حوالے سے پھر کابینہ کے کچھ لوگوں نے بھی، میری معلومات میں یہ آئی ہے، انہوں نے کہا یار یہ تماشا لگے گا، یہاں پر مریم نواز کی نمائندگی کرنے کے لیے غلیظہ فاروقی موجود ہے، اور غلیظہ فاروقی نے جو ٹٹو صحافی انہوں نے اکٹھے کیے تھے کنونشن سینٹر میں، اس میں اس کا لباس، اس کی چال ڈال، اس کی گفتار اس وقت سوشل میڈیا پر گزشتہ ایک ہفتے سے وہ ٹاپ ٹرینڈ کرتی رہی ہے۔ تو یہ ان کی سنجیدگی کا عالم ہے، یہ ہیں ان کے میڈیا کے لوگ۔ ان لوگوں کو اچھا یہ میڈیا میں آج کل جو یوٹیوبرز ہیں جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کے ہر غلط کام کو، دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کریں گے، زناکاری کرے، بدکاری کرے، کوئی غلط سے غلط کام، حیائے دین کا مذاق اڑائے، پھر بھی ان کو میں حیران ہوں اس بات پہ کہ تم مسلمان ہو، اللہ کا کچھ خوف کرو یار، تم نے زندگی میں ایک بار ہی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو خدا کے لیے اس کا کچھ لحاظ رکھو۔ اس حد تک تھوڑے سے پیسے کے لیے اس حد تک ایمان، چلو ان کی تعریفیں کرو، ان کے کاموں کی تعریفیں، لیکن دین کے معاملات میں تم کچھ اللہ کا خوف کرو، اتنا جھوٹ نہ بولو۔ اس قدر جھوٹ بول رہے ہیں مریم نواز نے، اس کا میں نہیں کہتا، یہ میں نے ابھی سنی ہے، 5-6 سپیچز ہیں۔ چیچا وطنی میں مریم نے سپیچ کی تھی، اور جہاں بھی گئی تھی کمپین کے دوران، اور اس نے کہا تھا کہ عمران خان اس کو کہتی تھی کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ میں پنجاب کے عوام کو پکے وعدے کیے ہیں، میں فری بجلی دوں گی، 200 یونٹ تک بجلی بالکل پنجاب کو، اور یہی کمپین میں وعدہ تھا بلاول بھٹو کا سندھ کے عوام سے۔ میرے پنجابیوں، اور پنجاب میں ایک جگہ پر نہیں، چیچا وطنی کی ایک تقریر میں نے سنی ہے، ایک اکاڑا کی سنی ہے، اور ایک سرگودا کی، 3 تقریریں میں نے سنی ہے، خدا گواہ ہے، اور آپ سن سکتے ہیں مریم نواز کی تینوں تقریروں میں ایک ہی، عمران خان کو اس نے پہلے گالیاں دی ہیں، اور عمران خان کو گالیاں دینے کے بعد اس نے کہا ہے آپ کی سستی بجلی میں رکاوٹ یہ، اور میں فری میں بجلی دوں گی پنجاب کے عوام کو۔ آج اس کے بعد مریم کی حکمرانی کو کتنا لمبا عرصہ بھی ہو چکا، گزشتہ 4 سال سے ان کی حکومت ہیں۔ تو میرے پنجاب دے بھائیو، میرے پنجاب دے پراؤ، تسی مینوں یہ دسو آپ کو بجلی فری میں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ میں یہی کہوں گا آنکھیں کھول کر جیو، اپنے ضمیر کو جگا کر جیو، اور تھوڑا سا اللہ کا خوف کھا کر جیو۔ بیڑا گھر کر دیا ہے ملک کا، اور یہ میں جس ویڈیو پر میں بات شروع کی تھی میں نے، اب یقین کریں گاڑیوں کا اتنا بڑا قافلہ، اس طرح کی شاخرچیاں تو خدا کی قسم عربی شہزادوں میں بھی میرے خیال میں یہ جو کر رہی ہے اس طرح کی حرکات، تو وہ عربی شہزادے ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ بڑے عیاش ہیں اور بڑی وہ کرتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں تو عربی شہزادے خدا گواہ ہے یہ نہیں کرتے۔ شہباز شریف کے ساتھ تعلقات اس حوالے سے کہ وہ مریم کو اسلام آباد میں نہیں بلایا گیا، تو کہا ہے جی کہ مریم تک بات پہنچی ہے کہ عاصم منیر تو لانا چاہتا تھا مریم کو اسلام آباد مذاکرات میں، تو شہباز شریف نے پھڈا کیا ہے۔ حالانکہ شہباز شریف نے یہ پھڈا اس لیے کیا ہے کہ شہباز شریف کی کابینہ نے اسے یہ کہا تھا کہ اسے نہ بلائیں، یہ آئے گی یہاں پر تو اور ہی تماشے ہو جائیں گے، ورنہ شہباز شریف بھی اسے بلانے کے لیے تیار تھا۔ آپ بیرون ملک سے وفد ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا بھلے والا وہاں کام کیا ہے؟ بہرحال مریم کا کام، مریم اس سے پہلے بھی فلپائن جاتی ہے، تھائی لینڈ جاتی ہے، برازیل جاتی ہے، اپنا جہاز لے کے جاتی ہے، 13 عرب کے جہاز پر تشریف فرماتی ہے، اور اس کے بعد پنجابیوں کو اگلا لگاتی ہے
یہاں بھی BMW گاڑیوں یہ مری دی میں سیر کراں مائیے دیاں کاراں تے یہ کون سا مائیہ ہے جس کی یہ کار ہے، یہ میں چھوڑوں گا آپ پر، اور اس وقت چاہوں گا آپ سے اجازت۔ اپنا رکھیے گا خود خاص خیال، ملک پاکستان میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ آخر میں آپ سے پھر ایک بار یہ گزارش ضرور کروں گا کہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، حق اور سچ کے سفر میں آپ ضرور طارق خان کے ہم سفر بنیے، اور ویسے بھی آواز حق پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس لیے میرے ولاگز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور انہیں دعوت دیں کہ وہ صداقت کے اور حق کے سفر میں ہمارے ہم سفر بنیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔